جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل اور میں ہوں قمر میکن۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نوجوان رہنما آئی ایس ایف کے صدر اسلام آباد امجد علی شاہ صاحب۔ کیا حال ہے جناب؟ تھینک یو جی، خیریت سے ہیں؟ بالکل۔ مجھے تو یہ بتائیے گا کہاں سے یہ سفر شروع کیا؟ آئی ایس ایف میں ایک اچھا اور بہتر نام آپ کا سمجھا جاتا ہے، پالیٹکس کے اندر اسلام آباد کی طلبہ یونین کے اندر بھی بڑی آپ کی مقبولیت ہے۔ کہاں سے شروع کیے یہ پالیٹکس کا شوق؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے پلیٹ فارم پہ ہمیں اور میرے جیسے اور بھی نوجوانوں کو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ موقع دیں تاکہ یوتھ کو پروموشن ملے۔ اصل میں یہ سفر میرا شروع ہوا جب میں ایف ایس سی میں تھا، کیونکہ ایف ایس سی میں آپ کا ایک میچورٹی لیول آ جاتا ہے، آپ سوچنے لگ جاتے ہیں مختلف حالات کے بارے میں۔ تو میں اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا گستاخانہ خاکوں کا ایشو آیا تھا اس ٹائم، اور اس کے خلاف خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اپارا میں۔ تو میں اس احتجاج میں شامل ہوا تھا۔ میں ایف ایس سی سیکنڈ ایئر میں تھا تب، 2010 یا 2011 کی مڈ کی بات ہے جی، یا 2010 کا اینڈ تھا شاید۔ تو وہاں سے یہ سفر میں نے خان صاحب کو سنا تو میں سوچنے لگا کہ یار صحیح بول رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کی کتاب پڑھی، میں اور میرا پاکستان جو ان کی کتاب ہے، جو بایوگرافی ہے ان کی، پورا پڑھ کے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس ملک میں اگر واحد ایماندار لیڈر ہے تو عمران خان ہے، جس کی اپنی زندگی میں ایوولوشن آئی ہے، جس کی اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا جی۔ تو وہاں سے پھر یہ سفر شروع ہوا۔ وہاں پہ پھر مجھے دوست ملے، میں ایف ایس سی سیکنڈ ایئر میں تھا، میں آئی ایس ایف کا حصہ بنا سیکنڈ ایئر میں ہی۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں گیا، یونیورسٹی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا یونیورسٹی کا، پھر صدر بنا یونیورسٹی کا۔ پھر میں یونیورسٹی سے اٹھ کے جو اسلام آباد کی کور کیبنٹ ہے اس کا حصہ بنا۔ پہلے میں ہیومن ریسورس کا ہیڈ تھا، وائس پریزیڈنٹ بنا، پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا، اور پھر فائنلی میں صدر بنا۔ لیکن یہ لمبی جرنی ہے آپ کی جی، لیکن اس میں جو سب سے مشکل وہ تھی وہ یہ تھا کہ میری فیملی 2010 میں جب میں عمران خان کی تحریک کا حصہ بنا تو میری فیملی بھی پولیٹیکل تھی، اور ہمارا آپ کو میں بتاؤں کہ میرے جو دادا ابو تھے وہ ڈسٹرکٹ کونسل ممبر تھے 1979 میں کرک میں، یونین کے جو الیکشن ہوتے تھے یونین کونسل کے۔ پھر میرے انکل وہ 1982 میں جو لاسٹ یونین کے الیکشن ہوئے تھے جس کے بعد سپریم کورٹ نے بین کر دیا تھا، وہ کرک ڈگری کالج کے صدر تھے، اور اے این پی کو 20 سال بعد ہرایا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد 85 میں وہ ڈسٹرکٹ ممبر بنے، پھر 94 میں وہ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین لگے، وہ جو ناظم اعلیٰ ہوتے تھے لیکن وہ سلیکشن ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، سوشل ایکشن بورڈ کے چیئرمین تھے۔ پھر 2002 میں میرے ابو کے کزن وہ تحصیل نائب ناظم الیکٹ ہوئے۔ اس کے بعد یعنی ہم نے ہر الیکشن میں حصہ لیا۔ ابھی بھی میرے جو کزن ہے، فرسٹ کزن ہے میرے، وہ ہمارے ولیج کے چیئرمین ہیں جو ابھی کے پی میں بلدیات ہوئے، یعنی فیملی بھی ایک پولیٹیکل ہے۔ تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں فیملی سے ہٹ کے پالیٹکس کروں، تو لیکن یہ تھا کہ فیملی نے کبھی مجھے پابند نہیں کیا۔ پالیٹکس تو فیملی بھی کر رہی تھی، تو آپ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں، فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ میں ایک اور نظریے کے ساتھ جڑ گیا، میری اور جماعت کے ساتھ آپ کے نظریات میں ایک اور نظریے سیم ہوتے۔ اصل میں نظریہ یہ تھا کہ پاکستان کی ترقی، فیملی کا بھی یہی تھا اور میرا بھی تھا، لیکن وہ کسی اور جماعت پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھے اور میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنا۔ تو وہ جرنی جو شروع ہوئی وہ میں چلتا گیا، لیکن ایٹ دا اینڈ جو میں سب سے اپنی بڑی کامیابی سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پوری فیملی کو میں لے کے آیا اپنی پارٹی میں، اور یہ سفر جو اینڈ ہوا فیملی کا آنے کا وہ 2018 میں ہوا یا 2017 میں ہوا۔ صحیح، مطلب جوانوں کو پیروں کا استاد کر آپ اپنے پوری فیملی سمیت جو ہے وہ اپنے نظریے پہ یا اس جماعت کے نظریے پر لے کر۔ لیکن اس میں جو سب سے اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ فیملی نے کبھی مجھے پابند نہیں کیا کہ آپ اس نظریے کو نہ لے کے چلیں، لیکن میرے ذہن میں آتا تھا کہ میرے بڑے جو ہیں میرے ساتھ میری پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے، تو وہ جو سفر تھا وہ ہمارا 2018 میں ایک ساتھ ہم مل گئے سارے۔ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس دفعہ 2024 میں؟ جی، میں اپنے جو میرا حلقہ ہے کرک کا، کیونکہ ہمیشہ سے میری فیملی بھی ادھر پالیٹکس کرتی رہی، تو میں وہاں کا اپلیکینٹ ہوں، میں نے کاغذات جمع کرائے ہوئے، اور انشاءاللہ اگر پارٹی نے کون سا حلقہ ہے جس میں آپ نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور آپ کو کیا امید ہے کہ جو قیادت ہے وہ آپ پر اعتماد کرے گی وہاں پر؟ جی، میرا حلقہ PK 97 کرک ہے، اور رہی بات قیادت کی تو دیکھیں نا، جب آپ خود کو یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں نے اتنی ورکنگ کی ہے پارٹی کے لیے کہ میں اس کے قابل ہوں کہ قیادت مجھے اس کے سمجھے۔ تو میں نے تو اپنی CV قیادت کو دی ہے،
ساری لیڈرشپ کے پاس ہے. میرا نام شارٹ لسٹ بھی ہوا ہے اپنے ضلع سے, تو اوپر لیڈرشپ کے پاس نام ہے. وہ میری ورکنگ دیکھ کے فیصلہ کریں گے, اور انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو پارٹی کے نظریے کے ساتھ جڑ کے اپنے علاقے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کروں گا. پارٹی اگر ٹکٹ نہیں دیتی تو باقیوں کو سپورٹ کریں گے کھلے دل سے؟ اس میں کئی دفعہ سیاست میں یہ ہوتا ہے نا کہ جی اگر ہمیں ٹکٹ نہیں ملتا یا کسی کو نہیں ملتا تو وہ پھر یہ چیزیں کہتے ہیں کہ جی ہم دوسرے کو بھی شاید وہ نہ کھیلنے دیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیں نا, میں اگر اپنی بات, اور صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, اس ملک کا 65% یوتھ ہے. اب ہمارے ملک کی آبادی کا 65% یوتھ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کا 95% خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ہماری اگر پالیٹکس ہے تو خان کے نام کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی الیکٹیبل ہوں تو میں پالیٹکس میں آیا ہوں, یا میں کوئی اپنا پولیٹیکل فیوچر, میں تو خان صاحب کے نظریے سے متاثر ہو کے خان صاحب کے ساتھ آیا ہوں. تو خان صاحب کے نظریے کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ جس کو بھی خان صاحب پارٹی ٹکٹ الاٹ کریں گے, جس کو بھی ٹکٹ اوارڈ کریں گے, آنکھیں بند کر کے, میرے ذاتی اختلافات ان سے ہو سکتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے ان کو جانی مالی جس طرح کی سپورٹ ہو سکے, اور یہ میری گزارش ہر حلقے میں ہر امیدوار سے ہے. جو بھی کانٹیسٹر ہے, جو بھی پارٹی اپلیکنٹس ہیں, ان سب سے میری گزارش ہے کہ اس دفعہ الیکشن ایک اور طرز کا الیکشن ہے. اور اس دفعہ آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی بڑے ٹف ٹائم سے ہو کے آئی ہے یہاں پہ, اور اس دفعہ آپ کو پتہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے ضد کے طور پہ لے کے آنا ہے. تو وہ ضد کے طور پہ لے کے آنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جس بھی پارٹی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملے, بے شک آپ کے اختلافات ہو, ہمیں اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے سپورٹ کر لینا چاہیے, بیٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا, پچھلے کچھ دنوں میں بڑے مشکل حالات رہے ہیں پارٹی کے اوپر, خصوصاً 9 مئی کے بعد. یہ وقت کیسا گزرا آپ کا؟ 9 مئی کے بعد اصل میں ہم, کیونکہ ہماری عمر اتنی ہے نہیں, ہم نے پاکستان کی, مطلب 28 سال عمر ہے ہمارے ہم نوجوانوں کی. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ٹف ٹائم ہم کسی نے نوجوانی میں کسی نے اتنا ٹف ٹائم پالیٹکس میں گزارا ہوگا جو ہم نوجوانوں نے گزارا ہے. حالانکہ ہم نے, آپ کو میں یقیناً اور ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. صرف ایک پروٹیسٹ جو کہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے روڈ پہ پروٹیسٹ کرنے کا, وہ ہم نے کیا تھا. لیکن بڑا ٹف ٹائم گزرا ہے, لیکن ہمیں امید ہے اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹف ٹائم گزر گیا ہے, اور اب انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے. حالات اچھے ہوں گے. مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ نے عمران خان کے نظریے کی بات کی کہ عمران خان کے نظریے سے متاثر ہو کہ آپ پالیٹکس میں آئے, آپ نے پوری فیملی کو تبلیغ کی کہ وہ اس طرف آئیں, اس جماعت کے ساتھ ہیں. حالانکہ ان کا نقطہ نظر اور جماعت کے ساتھ پہلے تھا, وہ آپ سے بھی متاثر ہوئے. کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو متاثر کیا عمران خان کے ساتھ نظریے پہ چلنے کے لیے؟ باقی جماعتیں بھی کافی ساری ہیں, ان کے نظریات میں اور عمران خان کے نظریات میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ جو اگر آپ یہ دیکھیں, خان صاحب کی سپیچز دیکھیں جو شروع سے وہ کر رہے ہیں, اور پھر ان کی گورنمنٹ جو 5 سال کے پی میں رہی ہے اور یا پھر 3 سال وفاق میں رہی ہے, آپ اس میں ایک واضح فرق دیکھیں گے باقی جماعتوں اور خان صاحب کی جماعت میں, کہ ہم سوشل اپ لفٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ آپ نا سوسائٹی کے جو لوور طبقہ ہے اس پہ انویسٹ کریں, اس سے ملک اٹھے گا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ہم نے انٹروڈیوس کیا صحت انصاف کارڈ. صحت انصاف کارڈ میں ہم نے 10 لاکھ اس میں انشورنس دی ہیلتھ کی, اور ہر کسی کے پاس انشورنس ہے کہ میں اپنے, یعنی اس کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں ہاسپٹل میں میرا بجٹ اپنا ڈسٹرب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو احساس پروگرام ہم نے شروع کیا, یا اس کے علاوہ جتنی بھی آپ دیکھیں گے نا, اگر ہم نے ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی اگر ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, یا ایکسپورٹ سیکٹر ہمارا گرو کیا تھا 3 سال میں, اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جاب کریشن ہو, اور لوور طبقے جو مزدور ہے, آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہے تھے خان صاحب کے, اس میں ٹیکسٹائل مزدور نہیں مل رہے تھے. بیسک ہمارا ایم یہ نہیں تھا کہ امیر ہو جائے, بیسک ہمارا ایم یہ تھا کہ غریب جو ہے وہ اپلفٹ ہو جائے, وہ اس کو نوکری ملے, جو ہم نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی. اور آپ کو میں بتاؤں, وہ جو ڈیٹا بعد میں آیا ہماری گورنمنٹ کے بعد, وہ یہ تھا کہ 17-18 لاکھ پر ایئر نوکری آ رہی تھی. تو اگر آپ اس کو 5 ایئرس پہ دیکھیں تو 1 کروڑ نوکریاں تو آ رہی تھی. یعنی 1 کروڑ نوکریاں ہم نے کوئی سرکاری نوکریاں تو نہیں دینی تھی نا, یہی پرائیویٹ سیکٹر سے ہم نے نوکریاں جنریٹ کرنی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں خان صاحب کے دور میں آپ کے پہلی دفعہ 6.5%, یعنی ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا ہوا تھا 6% جی ڈی پی کا, اور ہماری گورنمنٹ جانے کے بعد ان کی نون کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وہ جو اکنامک سروے آیا اس میں یہ پتہ چلا کہ ہماری گروتھ 6.5% تھی, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں مشرف دور میں آئی تھی. اور وہ کوئی مشرف دور کی جو بھی گروتھ تھی وہ ڈالرز امریکہ سے آئے تھے. خان صاحب کے دور میں 6.5% جو گروتھ تھی وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ تھی, ہماری اپنی انڈسٹری چلی تھی. اس کی مثال کیا تھی کہ ہمارے جو ایکسپورٹ
20 अरब डॉलर पे नून लीग छोड़ के गई थी, वो 31 अरब डॉलर पे 3 साल में हमने पहुंचाए हैं, 11 अरब डॉलर का इजाफा किया है। रेमिटेंसेस जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं वो फ्लैट थे, 5 साल में नून लीग के दौर में उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, और हमारे 2-3 साल में 11 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, यानी डॉलर्स आ रहे थे। असल में तो मुल्क का चैलेंज डॉलर है ना, रुपए तो हम चाप लेते हैं, डॉलर बाहर कम जाए, बाहर जी हमने डॉलर्स कमाने हैं, डॉलर्स जितना ज्यादा कमाएंगे उतना हम जल्दी IMF से छुटकारा पाएंगे, और हमारा जो मिशन ये था खान साहब के 5 साल बाद हमें दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े, और उसी ट्रैक पे हम चल रहे थे। तो हमारी GDP भी बढ़ी, एक्सपोर्ट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यानी कि हर सेक्टर में आपको ग्रोथ नजर आ रही थी। पहले 1-2 साल हमें ज़रूर थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सख्त, क्योंकि वो सारी पॉलिसीज़ आपने चेंज करनी, लेकिन तीसरे साल उसके समरात आना शुरू हो गए थे, और तभी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और सारी चीज़ें। और एक चीज़ और मैं बताऊं, नून लीग वाले कहते हैं कि हमने भी 5% पे GDP लेके गए थे, वो भी ये क्लेम करते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी वो बताऊं कि 5वें साल में वो 5% पे लेके गए थे, लेकिन वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी। वो असल में तो गई तो थी ना, गई थी, लेकिन इंपोर्ट लेड ग्रोथ थी। आप ये देखिए कि एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ था, उस ग्रोथ का हमें फ़ायदा क्या था कि हम, यानी ग्रोथ का जो फॉर्मूला है ना GDP का, उसमें आपकी कंजम्पशन भी आ जाती है और आपका नेट एक्सपोर्ट भी आ जाता है। नेट एक्सपोर्ट कोई नहीं था, लेकिन कंजम्पशन हमारी बढ़ती जा रही थी। कंजम्पशन से मतलब कि लोग खाई जाओ, बाहर से मंगाई जाओ, मशीनें मंगाओ, ये मंगाओ, उससे हमारी ग्रोथ बढ़ रही थी। एक्सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री नहीं चल रही थी ना, आपको पता है इंडस्ट्री तो बंद पड़ी हुई थी। टेक्सटाइल हमारी 60% एक्सपोर्ट का फिगर टेक्सटाइल देती है, वो तो बंद थी, फिर कैसे ग्रोथ थी है? तो वो इस चीज़ को, और हमेशा ये ऐसे ही करते हैं, अभी भी इसी ट्रैक पे चले थे। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर पार्टी एतमाद करती है, टिकट मिलता है, इलेक्शन जीत कर आपका क्या मकसद है? हल्के के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें या खिदमात हैं जो आप हल्के में करना चाहते हैं? देखिए, जो चीज़ है ना, खान साहब ने जो हमें सिखाया है ना, खान साहब ने जो चीज़ें अपने मंशूर में दी है, वही चीज़ें मैं रेप्लिकेट करूँगा अपने हल्के में। हमारे मंशूर में क्या है कि हम कोशिश करें कि सेहत की जो सहूलियात है उसको बेहतर किया जाए। सेहत इंसाफ कार्ड वो तो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था, इन लोगों ने बंद किया, वो हम इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन मेन फोकस के हॉस्पिटल में लोग जब आएँ तो उसको एक काम महसूस हो, एक पीस महसूस हो, एक अमन का सुकून का सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसको हो कि भाई मैं, और एजुकेशन में। लेकिन इससे भी जो बड़े मसाइल हैं हमारे स्पेसिफिकली कर रखे, वो बिजली और गैस के मसाइल हैं, उस पर मैं फोकस करूँगा। मेरी भरपूर कोशिश ये होगी कि उसको, क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग का बहुत मसला है, यानी वो बिजली के मसाइल और गैस के। करक का आपने जिक्र किया, वहाँ से गैस भी निकलती है, वहाँ से ऑयल भी जो है वो निकलता है, लेकिन वहाँ के लोगों को गैस नहीं मिलती है। इस बारे में करक के लोगों के क्या जज्बात हैं और आप क्या करेंगे इस ये पर? बहुत बड़ा अलमिया है, और इसके बारे में करक में पहली दफ़ा हमारी ख़वातीन जो है सड़कों पे आई। हालांकि हमारा एक रिलीजियस सिटी है, और साउथ KP में आप ये इमेजिन नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और हमारे, यानी ये होना ये चाहिए कि जिस इलाके की प्रोडक्शन है, पहले उस इलाके का हक होना चाहिए, और पहले उस इलाके को प्रोवाइड करना चाहिए, फिर उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होगी। और अगर बाकी शहरों में आप भेजते हैं, अब हमारी जो गैस है वो ये नहीं है कि कोई बुरी चीज़ है, मुल्क के बाकी हिस्सों में यूज़ हो रही है, हमें इस पर एतराज़ कोई नहीं है। को रॉयल्टी भी सबसे ज़्यादा मिलती है KP में? जी बिल्कुल ऐसी है, रॉयल्टी उसी मद में मिलती है जो तेल और गैस है। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, ये हमारी आजकल जो बिजली है, जो गैस है, ये हमारी बेसिक नीड्स है, तो इसको बिल्कुल गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। वहाँ से पहले भी बड़े बड़े सियासतदान नाम गुजरे हैं, ये तब्दीली पहले क्यों नहीं आई अभी तक? किस तरह की तब्दीली? ये जो तब्दीली है कि उनको क्यों नहीं ये सहूलियात अभी तक मिल सकी? ये असल में फोकस नहीं था लोगों का। जो पिछले 5 साल दौर गुजरे हैं PTI के, उसमें काम हुआ है, उसमें हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, डैम्स पे काम हुआ है। लेकिन यह है कि प्रायोरिटीज़ हमारी, क्योंकि रोड्स की भी हस्ता हाली थी, यानी आप देखें कि हमारी रॉयल्टी पहले लगती होती थी सारी, ये जो पानी निकालने के लिए प्रेशर पंप्स वगैरह पे लगती थी, 2.5 अरब के हमारी रॉयल्टी। तो अब पिछले 5 साल में थोड़ा सा PTI के टेन्योर में हमारे MPs हमारे नहीं थे, MNA हमारे थे, तो थोड़ा सा अपलिफ्टिंग हुई है, लेकिन और भी बेहतर करने की गुंजाइश है। और पहले तो जो उससे पहले थे MPs और MNAs, उनका तो ना ही पूछे तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया अमजद अली शाह साहब हमारे साथ इस शो में आज आने के लिए। नाज़रीन, अमजद अली शाह मौजूद थे, नौजवान क़यादत, और पाकिस्तान को शायद इसी तरह से नौजवान क़यादत की अब ज़रूरत है। पुरानी और रिवायती सियासत से निकल कर नई सोच और नए जज्बे के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना जो बहुत ज़रूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।